جس کو خاوند نے طلاق دے دی، طلاق کی اقسام آپ نے سنی ہے، یہ اس طلاق سے مراد طلاق مغلظہ نہ ہو، 3 طلاقیں نہ ہو، بلکہ دوسری طلاق ہو جسے طلاق بائن بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی عورت کے اندر، ایسی عورت کے متعلق خاوند پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنی اس مطلقہ بیوی کو عدت کے اندر، اشارے کے اندر پیغام نکاح بھیج سکتا ہے۔ ویسے تو تب یہ سنا، یہ معلوم ہوا عدت کے اندر نکاح جائز نہیں۔ عدت کے اندر نکاح، زور سے بولو، عدت کے اندر نکاح جائز نہیں۔ یا اللہ عدت میں نکاح جائز نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نکاح جس طرح جائز نہیں، اسی طرح عدت کے اندر نکاح کا پکا ارادہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک عورت اگر عدت کے اندر ہے تو عدت کے اندر جس طرح نکاح جائز نہیں، خاوند نے بیوی کو طلاق دی، اب اس کی عدت ہے، عدت کے ایام اور عدت کے دور کے اندر یہ عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی، اسی طرح نکاح کا پکا ارادہ بھی نہیں کر سکتی۔ اگر نکاح ناجائز ہے تو نکاح کا پکا ارادہ بھی ناجائز ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا یہ خاوند جس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، پھر کہتا ہوں طلاق مغلظہ نہیں دی۔ طلاق مغلظہ کے بعد تو کوئی رستہ ہی نہیں ہے۔ آج کل تو عجیب زمانہ ہے، 3 طلاقیں دے کر بھی رستہ نکال لیتے ہیں۔ حالانکہ 3 طلاقوں کے بعد علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، میں نہیں کہتا، قرآن اعلان کرتا ہے، میرے نبی پاک کا فرمان اعلان کرتا ہے 3 طلاقوں کے بعد کوئی رستہ نہیں ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد کوئی رستہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ خاوند جس نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دی، اب یہ عدت کے اندر اس بیوی کو پیغام نکاح اشارے میں بھیج سکتا ہے۔ اشارے میں خاوند ضرور تھا لیکن گزشتہ خاوند تھا، اب طلاق دی، طلاق دینے کے بعد اس خاوند کو بھی علل اعلان پیغام نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ جا کر کہو سبحان اللہ۔ اس خاوند کو جس نے بیوی کو طلاق دی ہے، اسے بھی علل اعلان عدت کے اندر اس بیوی کو پیغام نکاح دینے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن نے کہا فیما عرضتم، اشارے میں، کنائے میں پیغام نکاح بھیج سکتے ہو، علل اعلان نکاح کا ارادہ نہیں کر سکتے۔ علل اعلان تم پیغام نہیں بھیج سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ لہذا قرآن نے کہا ایسی عورت جس کو خاوند نے طلاق دی اور عدت کے اندر یہی خاوند اس بیوی کو عدت کے اندر پیغام نکاح اشارے میں بھیجے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی گناہ نہیں، جائز ہے، کوئی گناہ نہیں، جائز ہے۔ أَوْ أَقْنَعْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، یا یہ بیوی عدت گزار رہی ہے، عدت گزار رہی ہے، قرآن نے کہا اگر تمہارے دل کے اندر کوئی بات چھپی ہوئی ہے، اس کو چھپا کے بھی رکھتے ہو، تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ تمہارے دل میں یہ بات ہے اس کی عدت گزر جائے پھر میں اس سے نکاح کروں گا، تو اللہ فرماتے ہیں اس بات کو جو تم نے دل میں رکھا ہوا ہے، اکننتم، اس بات کو جو تم نے اشارے میں کہنے کو تمہارا جی چاہتا ہے، اس پر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر تمہارے اوپر کوئی گناہ۔ علم اللہ انکم، اللہ جانتا ہے، ستذکرونہن،
جانتا نفس ماذا تکسب غدا، کل کے بارے میں اسے کیا پتہ ہے کیا ہونے والا ہے. ساری آئندہ کی خبروں کو جاننے والا زور سے بولو اے مسلمانوں، عقیدہ پکا کرنے کے ارادے سے بولو آئندہ زمانے کی خبروں کو جاننے والا اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور اللہ نے یہ جو قرآن میں ذہن میں سوال آ رہا ہوگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن کے اندر احادیث کے اندر مستقبل زمانے کی کئی ساری باتیں ذکر فرمائی ہیں. جس طرح آپ نے روم کے مغلوب ہونے کا، روم کے غلبے کا تذکرہ فرمایا، اور اسی طرح اور بھی کئی سارے باتوں کی پیشن گوئی فرمائی ہے. سوال آیا، اگر ذوق ہو تو میں جواب دوں. سبحان اللہ. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آئندہ زمانے کو صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ جو قرآن کے اندر میرے نبی کے فرامین کے اندر واقعات ملتے ہیں، مستقبل زمانے کی پیشن گوئی، یہ میرے نبی کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتلا دی ہے. یہ کس نے بتلایا؟ اللہ. اس کو کہتے ہیں وحی کے ذریعے اللہ نے بتایا، اور وحی کے ذریعے اللہ اپنے انبیاء کو بتا دیتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں علیم اللہ، میں اللہ جانتا ہوں تم عنقریب جس بات کا تذکرہ کرو گے. جب جانتا میں اللہ ہوں، ولیکن لا تواعدوہن سرا، لہذا عورتوں کے ساتھ چپکے سے پکا وعدہ نہ کرو. ہوتا ہے نا، جس عورت کا خاوند فوت ہو گیا یا جو عورت طلاق مطلقہ ہے، اپنی عدت کے اندر ہے، اس کو چپکے سے پیغام بھیجنا، یا اس کو چپکے سے پیغام بھیجنے کا معنی ہے کہ اس کے ساتھ وعدہ کرنا، کہ وعدہ کرے کہ یہ نکاح میرے ساتھ ہی کرے گی اور کسی کے ساتھ نہیں کرے گی. قرآن نے فرمایا اللہ تواعدوہن سرا، وہ چپکے سے وعدہ پکا نہ کرو، الا ان تقولوا قولا معروفا. ہاں، قاعدے کے مطابق، شریعت کے مطابق بات کہہ سکتے ہو. مثلا ایک بندہ، اس کو شادی کی ضرورت ہے، یہ تو علل اعلان قرآن نے بیان کیا، میرے آقا نے بیان کیا. ہر مرد کو عورت کی ضرورت ہوتی ہے، ہر عورت کو مرد کی ضرورت ہوتی ہے. قرآن نے کہا کہ چپکے سے وعدہ نہ کرے. تقولوا قولا معروفا، اچھی بات کہہ دے، کہ جس کو عورت کی ضرورت ہے وہ یوں کہے میں نے بھی شادی کرنی ہے، مجھے اچھی خوبصورت عورت کی ضرورت ہے. یہ اس طرح کے الفاظ قولا معروفا یہ کہہ سکتے ہیں. قرآن نے فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. وعدہ بھی نہ کرو. وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. عدت کے اندر کتاب کا معنی وہ نوشتہ، عدت کے اندر نکاح کا پکا ارادہ نہ کرو. عدت کے ایام گزر رہے ہیں اور ادھر سے تاریخیں لی جا رہی ہیں، نکاح کب کیا جائے، اس کی عدت کب ختم ہوگی، پھر آگے نکاح کب کریں. قرآن نے کہا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. عدت کے اندر پکا ارادہ نہ کرو نکاح کا جب تک عدت پوری نہیں ہوتی. عدت مکمل کرنے دو، اس کے بعد شریعت نے آزاد کر دیا ہے. اب نکاح بھی کر سکتے ہو، اب آگے رخصتی بھی کر سکتے ہو. قرآن نے کہا وَاعْلَمُوا، جان لو. چپکے سے وعدہ کرنا، چپکے سے جو وعدہ کرتا ہے اس کو کوئی جانتا ہے سوائے اللہ کے؟ سارے بولو، کوئی نہیں جانتا. چپکے سے اگر کوئی کام کرو گے، کہیں چھپ کر گھر میں، کمرے میں، کسی بھی دیوار کے پیچھے
تو اللہ کی نافرمانی بھی نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ یعلم ما فی انفسکم، اللہ فرماتے ہیں جو تمہارے دلوں کے اندر ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ دلوں کے رازوں کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ فاحذروا، لہذا یہ اللہ کی حدود ہے، ان حدود کا کراس نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو شریعت نے کسی معصیت کے ڈر سے کہ ظاہر ہے اس کی اجازت دی جائے گی، اس سے پھر آگے یہ معصیت کریں گے، یہ نافرمانی کریں گے، اس کو کہتے ہیں سد باب۔ شریعت نے معصیت کے ڈر سے اس کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ شریعت نے حکم دیا کہ عدت کے اندر یہ کام نہیں کرنے، لہذا وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ، سارے بولو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ انسان کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے، پیغام نکاح میں نے بھیجا، میں نے وعدہ نکاح کیا، میں نے چپکے سے یہ کام کیا، اللہ سے معافی مانگوں گا، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس طرح گناہ کرنا، اس نیت سے گناہ کرنا کہ گناہ کر کے معافی مانگوں گا، اللہ معاف تو کرنے والا ہے، لیکن یاد رکھو حلیم، ایک دفعہ تحمل، دوسری دفعہ تحمل، برداشت، حلم ہے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کی پکڑ سے چھڑا کوئی نہیں سکتا، اللہ کی پکڑ سے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں نا، ان بطش ربک لشدید،